بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے بچپن میں ہی اسلام قبول کیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر موت کو گلے لگایا، جو علم کا دروازہ تھا اور شجاعت کا مینار۔ جی ہاں، وہ تھے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی، چوتھے خلیفہ راشد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کی سیرت پر ویڈیو آپ سب دیکھنے والوں کو علم، حکمت اور ایمان میں اضافہ فراہم کر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایمان، بہادری، علم، عدل اور تقویٰ سے بھرپور تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور ابتدائی زندگی۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں بچوں میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسلام کو ہمیشہ سراہا اور فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہجرت کی رات قربانی۔ جب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے۔ آپ کو جان کا خطرہ تھا، لیکن اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے جان قربان کرنے کا عزم تھا۔ اس عظیم واقعے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان نثاری کا نشان بنا دیا۔ شجاعت اور بہادری۔ غزوہ بدر میں کئی کفار کو اکیلے شکست دی۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے دفاع کیا۔ غزوہ خندق میں عمر بن ابزو جیسے ماہر جنگجو کو قتل کیا۔ فتح خیبر، قلعہ خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا فتح کیا۔ خیبر کے دن جب سب ڈر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور قلعہ خیبر فتح ہو گیا۔ علم کا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ، رضا، فصاحت اور خطابت آج تک اہل علم کو حیران کرتی ہے۔ آپ کے اقوال اور فیصلے عدل کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند مشہور اقوال: جو شخص اپنی قدر پہچانتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے۔ علم کی حفاظت کرتا ہے اور دولت کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے۔ خلافت راشدہ اور عدل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 خلفاء کے ساتھ وفاداری کی۔ آپ چوتھے خلیفہ بنے تو امت میں فتنہ شروع ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی اصلاح، عدل و امن کے قیام کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ ایک بار قاضی نے فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا، لیکن آپ نے خوش دلی سے اسے قبول کیا۔ یہ عدل کی انتہا تھی۔ علم کی وسعت۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مسائل کا حل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرعی مسائل پوچھا کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو بہت سے مسائل کی سمجھ ہمیں بالکل نہ آتی۔ تقویٰ اور زہد۔ خلافت کے باوجود آپ کا لباس سادہ، معمولی سا کھانا اور اکثر روزے۔ آپ دن میں خلیفہ اور رات کو عبادت گزار تھے۔
اور سوتے وقت زخموں کے باوجود قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے۔ تواضع اور عاجزی۔ ایک دن کسی فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر دے دی۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس تو اوڑھنے کا یہی کپڑا تھا، آپ نے فرمایا اس کا سوال میری غیرت سے بڑا نہ تھا۔ دشمن سے بھی حسن سلوک۔ ایک جنگ میں دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے حملہ کرتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بچا لیتے ہیں۔ دشمن نے پوچھا آپ نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ صرف اللہ پاک کے لیے لڑوں، نہ کہ اپنے غصے کے لیے۔ پیدائش و شہادت دونوں مسجد کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ کی شہادت مسجد کوفہ میں نماز کے دوران ہوئی۔ یہ اللہ پاک سے قربت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ خطبہ نہج البلاغہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کو بعد میں نہج البلاغہ کے نام سے جمع کیا گیا۔ اس میں سیاست، عدل، نفس، اللہ کا عرفان، آخرت اور انسان کی روحانی ترقی پر بے مثال کلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سچا قول۔ دنیا پیڑ دکھانے والی ہے اور آخرت سامنے آنے والی ہے، اس لیے تم آخرت کے لیے عمل کرو۔ بچوں کی تربیت۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش۔ آپ کے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی تربیت اس انداز میں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شہادت۔ کوفہ کی مسجد میں 19 رمضان المبارک کو عبد الرحمن بن ملجم نے آپ پر حملہ کیا اور آپ نے 21 رمضان المبارک کو وفات پائی۔ آپ کے آخری الفاظ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں اور امت ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی۔ آج دنیا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا علم، شجاعت، عدل اور حلم چاہیے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ سکتے ہیں کہ حق کی خاطر کھڑے ہونا کیسا لگتا ہے، کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے، کہ علم سے امت کیسے بنتی ہے، اور یہ کہ اللہ پاک سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نڈر، سچا اور مخلص بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔